السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ مائی ناول وداؤٹ پرمیشن۔ اردو رومانٹک ناول تم میرا جنون ہو قسط نمبر 4، اسقل امینی راجپوت۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی جان کے کمرے سے اسے دیکھتے آیا تھا۔ آج وہ یقیناً جلدی سو چکی تھی، اس لیے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن بلیک ہارٹ مین اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اسے گھنٹوں دیکھنے کے بعد واپس اپنے ٹھکانے پہنچ چکا تھا، اور اب اپنے سیکرٹ روم میں داخل ہوتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو دوسری جانب سالم خان رات دیر گئی امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے آفس سے لیٹ ہی خان پیلس پہنچا تھا۔ آج صبح ڈائننگ ٹیبل پر پھر وہی زاویان اور نشا کی رخصتی کی بات کے ساتھ آج سالم خان کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنے کی بات چل رہی تھی، اور سالم خان وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ماما اور چھوٹی ماما کو انکار کر آیا تھا کہ نہیں، وہ اس کے لیے کوئی لڑکی نہیں دیکھیں گے۔ اسے جب شادی کرنی ہوگی تو وہ انہیں اس لڑکی کے بارے میں بھی بتا دے گا۔ ہم سب بڑے ہی ہمیشہ سالم خان کے یوں شادی سے انکار کرنے اور لڑکی نہ ڈھونڈنے کہنے پر اچھے سے جان چکے تھے کہ ضرور اس کی زندگی میں کوئی لڑکی موجود تھی، لیکن وہ کون تھی اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سالم خان اپنے شاہانہ بیڈ روم میں انٹر ہوتے، اپنے لیپ ٹاپ والے بیگ کو صوفے پر رکھتے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ آنکھوں میں تھکن واضح تھی، وہ بس سونا چاہ رہا تھا، لیکن نہیں، بھلا اپنی متائی جان کو دیکھے بنا وہ سو سکتا تھا۔ اس لیے ڈریسنگ روم سے اپنا نائٹ سوٹ لیتے وہ واش روم میں گھس گیا تاکہ پہلے اپنی نیند کو بھگا سکے۔ آدھے گھنٹے ٹھنڈے پانی کے ساتھ شاور لیتے، وہ یوں ہی شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تھا، اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ اور لائٹر کی ڈبی اٹھاتے وہ اپنے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا، جس میں داخل ہونے کی اجازت کسی ملازمہ کو بھی نہیں تھی۔ اس اسٹڈی روم میں صرف اور صرف سالم خان ہی آتا جاتا تھا۔ اس نے جیسے ہی بک شیلف سے ایک بک اٹھائی، اس کے پیچھے موجود اس بٹن کو دبایا تو اسٹڈی روم کے اندر سے ایک خفیہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ پر اصرار سا مسکراتا اس خفیہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ چھوٹا سا کمرہ اس کی متائی جان کی بڑی بڑی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی متائی جان کوئی اور نہیں بلکہ نوران شازر شاہ تھی۔ ہاں، وہ اپنے ماموں کی 17 سالہ نازک سی لڑکی نوران شازل شاہ سے جنون کی حد تک عشق کرتا تھا، اور یہ اب سے نہیں، بچپن سے تھا، جب اس نے پہلی بار اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر براجمان ہوئے اب سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا چکا تھا، جبکہ نظریں وہ نوران کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی ایک ایک تصویر سالم خان کے اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ اس سے بے انتہا عشق کرتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جانے انجانے میں اس کا عشق بن چکی تھی۔
وہ اس کا ایسا عشق بن چکی تھی جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے سے بھی ڈرتا تھا، کہ جس قدر وہ معصوم اور نازک تھی وہ اس کی شدتوں سے ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ ہاں، سالم خان نے اپنے اس عشق کو اپنے دل میں ہی دبا لیا تھا۔ اس نے آج تک اپنے اس عشق کا اظہار نہ تو اپنے موم ڈیڈ اور نہ ہی کبھی نوران یا اس کے موم ڈیڈ سے کیا تھا، اور نہ ہی وہ ابھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ نوران اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ نوران اس سے بہت چھوٹی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے ماموں یا پھر اس کے اپنے موم ڈیڈ بھی اس کی عمر کو جواز بناتے اس رشتے سے انکار کریں گے۔ سالم خان انتظار کر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں نوران شہزاد شاہ کے 18 سال کے ہونے کا، تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے موم ڈیڈ کو بھیجتے، اس کا رشتہ مانگے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ خیر، یہ سب سالم خان کے اپنے دل کی باتیں تھیں۔ وہ اس بات سے ابھی تک انجان تھا کہ اس کی معصوم سی متاع جان اپنی معصومیت کی وجہ سے کسی اور کی نظروں کے حصار میں بھی آ گئی تھی۔ وہ اس کا معصوم عشق کسی اور کا جنون بھی بن گیا تھا۔ وہ رات بھر نوران کی تصویروں کو دیکھتے سگریٹ پھونکتا رہا، اس بات سے انجان کہ کوئی اور شخص اس کی متاع جان کے کمرے تک بھی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ صبح کا سورج جیسے ہی ڈھلا تو ریحام خان، جس کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، الارم کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات اس کی بے چینی میں ہی کٹی تھی کہ کل صبح نہ جانے اس کے لیے کیسے ثابت ہوگی۔ خیر، اپنے دل کے ڈر کو دباتے وہ بستر سے اٹھی، واش روم میں بند ہو گئی تھی اور اب اپنے کپڑے لیے وہ تیار ہونے لگی۔ کل رات ہی کھانے کے ٹیبل پر اس نے اپنے بھائی سے اپنی دوست سے ملنے جانے کی اجازت لے لی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ بات اپنی بھابھی سے کہتی تو انہوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے اس کے بھائی کو بتانی تھی، اور اس کے بھائی نے اسے اس گھر سے باہر نکلنے سے انکار کر دینا تھا۔ اس لیے اس نے ڈائریکٹلی اپنے بھائی سے اجازت مانگی تھی اور اس کے بھائی نے اسے اجازت دے بھی دی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر خود پر چادر اوڑھے باہر لاؤنج میں آئی، جہاں اس کی بھابھی چائے کا مگ ہاتھ میں تھامے سامنے ٹی وی پر کوئی انڈین ڈرامہ بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، دروازہ بند کر لیں، وہ میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں۔ ریحام نے ڈرتے ڈرتے ہی اپنی بھابھی کو مخاطب کیا تو اس کی بھابھی نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے اسے سر سے پیر ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا تھا، یوں جیسے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہو کہ وہ یوں بن ٹھن کر کیا واقعی میں اپنی دوست سے ملنے ہی جا رہی تھی۔ اپنی بھابھی کا یوں مشکوک نظروں سے اسے دیکھنا ریحام کی اپنے کندھے پر جھولتے ہینڈ بیگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں اپنے جمع شدہ کچھ پیسے اور اپنا موبائل رکھا تھا۔ دروازہ تو میں بند کر لیتی ہوں، لیکن تم اپنی اس دوست کے گھر سے کب تک آؤ گی؟ ظاہر ہے اگر تم یہاں وہاں ہو گئی تو تمہارے بھائی کو جواب تو میں ہی دوں گی نا، سوچ سمجھ کر اس دہلیز سے باہر قدم رکھنا۔
جواباً اس کی بھابھی نے بھی ہمیشہ کی طرح منہ سے زہر ہی اگلا تھا۔ وہ جیسے اس کو خود سے مزید بدگمان کرتی اس بات پر پکا کر رہی تھی کہ وہ واقعی میں یہاں وہاں کہیں چلی جائے، واپس گھر نہ لوٹے۔ ریحام نے ان کی بات کے پیچھے چھپے طنز پر ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی بھابھی، اور آپ فکر مت کریں، میں یہاں وہاں کہیں نہیں جانے والی، البتہ اس گھر سے رخصت ہو کر بہت جلد چلی جاؤں گی تاکہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے۔ ریحام نے بھی اپنی بھابھی کی کڑوی باتوں پر جل بھن کر جواب دیا اور پھر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے اس کی بھابھی پیر پٹکتی آگے بڑھی تھی تاکہ دروازہ بند کر کے اس منحوس سے چند گھنٹوں کے لیے جان چھڑوا سکے۔ ایک سرسری سی نگاہ مڑ کر اپنی بھابھی اور چھوٹے سے مکان پر ڈالتے ریحام وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ شاہ حویلی کے سب افراد اس وقت صبح کے ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نوران کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی اور چہرے پر کافی اطمینان بھی تھا۔ رات وہ جلدی سو گئی تو کمرے میں آنے والے اس سائے کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ واقعی میں آیا بھی تھا یا پھر نہیں۔ حرم اور شازل شاہ سمیت ارحان شاہ اور عرشی، عالم شاہ اور نوران بھی قدرے خوشگوار موڈ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب حرم نے شازل کو مخاطب کیا تھا۔ شازل، وہ عالم کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، میں اس کے لیے لڑکی دیکھوں؟ حرم کی اس بات پر عالم شاہ کے چائے کا کپ لبوں کو لے جاتا ہاتھ رکا تھا۔ وہیں نوران نے اپنے ادا سائیں کی شادی کی بات پر مسکراتے اپنی اماں سائیں کو داد دینے والے انداز میں دیکھا، اور ارحان اور عرشی بھی، وہ بھی حرم کی اس بات پر 100% سہمت تھے کہ اب عالم کی شادی کی عمر ہو رہی تھی، انہیں اس حویلی کی بہو لانی چاہیے تھی۔ جبکہ شازل شاہ، وہ کبھی حرم تو کبھی عالم شاہ کو دیکھ رہا تھا کہ بات کس کے حق میں کرے۔ رشتے تو مجھے بھی عالم کے لیے بہت آ رہے ہیں، لیکن شازل نے ایک گہرا سانس بھرے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تو حرم نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی کہ یہ تو بہت اچھی بات تھی اگر عالم کے لیے رشتے آ رہے تھے، لیکن والی بات اس میں کیا تھی؟ ہاں تو آپ رشتے کی بات کو آگے بڑھائیں شازل، میں واقعی میں اب عالم کی شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ ہاں، حرم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے شازل، اب تم دونوں کو اس بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اب کی بار عرشی نے بھی اپنی بہو کی بات کی حامی بھری تھی کہ وہ بھی اب اپنے پوتے کی شادی کرتے نئی بہو کو گھر لانا چاہتے تھے، جبکہ عالم شاہ اب اس کے گلے سے چائے کا گھونٹ نیچے اترنا مشکل تھا، اس لیے کپ کو وہیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکا تھا اور سنجیدگی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی اماں سائیں کی طبیعت کو وہ اچھے سے جانتا تھا، وہ پچھلے 2 سالوں سے کوئی نہ کوئی بہانہ کہ انہیں اس شادی والی ٹاپک سے ہٹا تو چکا تھا، لیکن اب کی بار اس کی اماں سائیں کافی سنجیدہ لگ رہی تھی اور عالم شاہ، وہ انہیں ان کی کسی بات کو ٹوکتے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، جیسے آپ کی مرضی، عالم شاہ نے یہ چند الفاظ کہے اور پھر مردان خانے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ حرم
وہ مسکراتے برچی کی جانب دیکھنے لگی کہ وہ آج سے ہی اس کے لیے پیاری سی لڑکی تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ 1.5 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ریحام التمش کے گاؤں پہنچی تھی۔ اس سارے راستے میں وہ کال اور میسج پر التمش سے رابطے میں تھی، اور التمش وہ اسے سارا ایڈریس بھی سمجھا چکا تھا کہ اسے کہاں آنا تھا۔ ریحام التمش سے ملے، اس سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی تھی، اسے پرکھنا چاہتی تھی کہ وہ واقعی میں اس سے شادی کرنے کے لیے سنجیدہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ دوسری جانب التمش اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ ریحام کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب جیت کس کی ہونی تھی یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ خیر، ریحام گاؤں کی مین سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش سڑک پر کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ دور کہیں سے اسے گاڑی آتی دکھائی دی تو اپنے ماتھے سے پسینے کی ننھی بوندوں کو صاف کرتے وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ آگے کا راستہ پوچھ سکے، کیونکہ التمش اس وقت آف لائن تھا۔ ریحام کی یوں اچانک گاڑی کے قریب آنے پر ڈرائیور نے جیسے ہی بریک لگائی تو پچھلی سیٹ پر بیٹھے عالم شاہ نے یوں اچانک گاڑی رکنے پر حیران کن نظروں سے ڈرائیور کی جانب دیکھا تھا۔ وہ شاہ سائیں، آگے کوئی لڑکی کھڑی ہے، ڈرائیور نے عالم شاہ کی گھوڑیوں پر ڈرتے گھبراتے جواب دیا تو عالم شاہ نے ایک سرسری سی نگاہ ان کی گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی تھی، جو چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپے قدرے ماڈرن سے لباس میں ملبوس تھی۔ خیر، اسے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ڈرائیور سے کہنے لگا کہ وہ جا کر اس سے پوچھے کہ اسے کیا تکلیف ہے جو وہ یوں گاڑی کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور واقعی میں اپنے شاہ سائیں کی بات پر ہاں میں سر ہلاتے، ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترتا اور ریحام کے پاس جاتا، ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گاڑی کے قریب آئی اور اگلے ہی پل اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نوک کیا تھا۔ عالم شاہ، جو کہ ڈرائیور کو حکم دیتے اپنے موبائل پر جھک چکا تھا، گاڑی کے قریب سے اس ارتعاش پر اپنی نظریں اٹھائی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً سے شیشہ نیچے کیا تو ریحام نے اس کے سامنے اپنا موبائل کیا تھا۔ وہ مجھے اس ایڈریس پر جانا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مکان کہاں ہے؟ وہ سب راستے ایک جیسے ہیں تو میں بہت کنفیوز ہو گئی ہوں۔ ریحام کی بول چال اور ڈریسنگ سے ڈرائیور تو وہی عالم شاہ بھی اچھے سے محسوس کر سکتے تھے وہ اس گاؤں کی نہیں تھی، اس لیے ڈرائیور نے ہمدردانہ طور پر فوراً ہی موبائل تھامے دیکھا کہ وہ کس راستے پر جانا چاہ رہی تھی۔ التمش، ہاں یہ تو سواڑا کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہی ہے۔ ڈرائیور نے یہ بات اپنے دل میں سوچی تھی کہ یہ اچھی بھلی پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی تھی، پھر سواڑا کے گھر کا ایڈریس کیوں پوچھ رہی تھی؟ ہیلو بھائی، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، لگتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا۔ ڈرائیور کو یوں کھوئے ہوئے اسکرین کی جانب دیکھتے پا کر ریحام نے بے دلی سے کہے اپنا موبائل اس کی نظروں کے سامنے سے پیچھے ہٹا لیا تو ڈرائیور جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اس لڑکی کی آواز کو سنتے عالم شاہ نے بے ساختہ ہی سر جھٹکا تھا، جبکہ ڈرائیور وہ بڑبڑا کر اسے التمش کے گھر کا پتہ بتانے لگا تھا، جو کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا۔ شکریہ آپ کا، ریحام ڈرائیور سے کہتے بنا پچھلی سیٹ پر نظر دوڑائے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر وہاں سے جا چکی تھی۔
جبکہ ڈرائیور اب بھی یوں ہی بوکھلائے ہوئے بیک ویو مرر سے ریحام کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے کیا تمہارے جاننے والی ہے؟ عالم شاہ کی دھڑ گاڑی میں گونجی تو ڈرائیور ہڑبڑا کر سیدھا ہوتے فوراً ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ نہیں شاہ سائیں، وہ کیا وہ لگا رکھا ہے؟ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ ڈرائیور کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس بات کا ذکر شاہ سائیں سے کرے یا پھر نہ کرے۔ جب عالم شاہ نے اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو اب کی بار سنجیدگی سے اس کے جانب دیکھا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو وہ یوں گھبرا رہا تھا۔ شاہ سائیں، یہ لڑکی، میرا مطلب یہ جو محترمہ ہے وہ التمش ہے نا، وہ فیروزہ اماں کا آوارہ بیٹا، اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اس کے رنگ کچھ ٹھیک نہیں ہے شاہ سائیں، ایک نمبر کا عیاش اور آوارہ لڑکا ہے وہ التمش۔ عالم شاہ کا جو کہ التمش کا نام سنتے اپنے ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ آخر ڈرائیور کس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فیروزہ اماں کا ذکر کرنے پر اسے جھٹ سے یاد آیا تھا کہ ہاں، وہ چند سال پہلے حویلی میں کام کرتی تھی اور ان کا ایک آوارہ اور عیاش بیٹا تھا جو کہ گاؤں کی بھی کئی لڑکیوں کو بھی دھوکہ دے چکا تھا۔ اس نے گاؤں کو بھی اکثر لڑکیوں سے دوستی کرتے پھر انہیں شادی کے نام پر ذلیل کرتے چھوڑ دیا تھا۔ تم گاڑی سٹارٹ کرو، عالم شاہ نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ڈرائیور کو حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوئے اگلے ہی پل گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ عالم شاہ کچھ پل اس بارے میں سوچتا رہا، پھر ان کے گھر کا معاملہ سمجھتے وہ اپنی سوچوں کو جھٹک گیا تھا اور اب ڈرائیور کو ڈیرے پر چلنے کو کہا تھا۔ لگتا ہے آ گئی۔ گھر کے دروازے پر جیسے ہی دستک ہوئی تو التمش کے چہرے پر یوں خوشی دھڑائی جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو، کیونکہ اس کی اماں صبح ہوتے ہی اپنی کسی رشتہ دار کے گھر جا چکی تھی اور شام کو ہی واپس لوٹنا تھا۔ اس لیے التمش نے ریحام کو یہاں وہاں کہیں بلانے کی بجائے اپنے گھر پر ہی بلا لیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے اپنی اماں سے ملوائے گا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اب جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے ذہن میں لٹکے چھوٹے سے شیشے میں خود کو دیکھتے، اپنے بالوں کو سیٹ کرتا، اپنی کرتے کی کالر کو ٹھیک کرتے اپنی طرف سے بڑا ہیرو بنے دروازہ کھول چکا تھا۔ اور پھر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے ریحام نہیں بلکہ اس کی اماں کھڑی تھی۔ اماں تو؟ التمش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں کہ اس کی اماں نے تو شام کو واپس لوٹنے کا کہا تھا، تو اب اتنی جلدی کیسے واپس لوٹ آئی تھی؟ ہاں میں، اور تم ہٹ پیچھے، دیکھ نہیں رہا باہر کتنی گرمی، اندر آنے دے مجھے۔ اماں نے فوراً ہی اس کے کندھے پر چپت لگاتے اسے اپنا راستہ روکنے پر ٹوکا اور پھر دندناتی ہوئے اندر صحن میں جا چکی تھی، جبکہ پیچھے التمش اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا کہ اس کا بنا بنایا پلان جو چوپٹ ہو چکا تھا اب وہ کیا کرے۔ اب کیا وہیں کھڑا رہے گا؟ اندر آ کر مجھے پانی پلا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے اب التمش کو پکارنے لگی، جبکہ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اپنی اماں کی آواز کو سن مزید چڑچڑا ہوا تھا۔ میں نہیں پلا رہا تجھے پانی، خود اٹھ کر پی لے، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے دروازہ دھاڑ سے بند کیے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ریحام جو کہ التمش کے مکان کو جاتی اس گلی میں مڑنے ہی والی تھی، التمش کی جانب سے موصول ہونے والے میسج کو دیکھ وہ وہیں رک گئی تھی۔
تم نے کس کلر کا ڈریس پہنا ہے ریحام، تاکہ میں تمہیں پہچان سکوں؟ ہاں، التمش نے اپنی ڈھیر ساری تصویریں ریحام کو بھیجی رکھی تھیں اور ریحام اسے اچھے سے پہچان بھی سکتی تھی، لیکن ریحام التمش کے کہنے کے باوجود بھی اپنی کوئی بھی تصویر اسے نہیں بھیجی تھی اور نہ ہی کبھی اسے کوئی ویڈیو کال کی تھی۔ اس لیے وہ اب اس سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ رہا تھا تاکہ وہ اسے پہچانے، وہ اپنے گھر سے کہیں دور لے جا سکے، ورنہ اگر اس کی اماں کو اس کے ارادوں کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے پورے گاؤں والوں کے سامنے چھتر لگانا شروع کر دیتی۔ وہ میں نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہیں التمش، ریحام نے ابھی یہ میسیج کیا ہی تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر اس سے موبائل پر جو کا کچھ ٹائپنگ کرتا ہوا ایک شخص اپنے قریب آتا دکھائی دیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں التمش ہی تھا۔ یہ دیکھتے ریحام نے ایک تشکر بھرا سانس لیا تھا۔ ہاں، وہ دکھنے میں ٹھیک ٹھاک کوئی 24 یا 25 سال کا لڑکا تھا، لیکن اس کے رنگ ڈھنگ، اس کا کام اور اس کا اخلاق، اس سب کے بارے میں ریحام کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور وہ یہی دیکھنے آئی تھی کہ وہ واقعی میں ویسا ہی شخص تھا جیسا ریحام نے اسے تصور کیا تھا۔ یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تم آؤ میرے ساتھ، ہم کہیں دور جا کر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ریحام کو اس کے قریب کھڑے محلے کی کوئی عورت یا آدمی دیکھ لیتا، التمش نے وہیں کھڑے ہو کر ریحام سے کچھ بات کرنے کی بجائے اسے اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا تھا۔ وہ اسے قدرے سنسان کھیتوں کی جانے لے جانے لگا، جبکہ ریحام وہ اپنے چہرے پر نقاب درست کیے اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے پیچھے ہی چلنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی عقل پر جیسے پردہ پڑ چکا تھا کہ التمش نے تو اسے اپنے گھر بلایا تھا تاکہ اسے اپنی اماں سے ملوا سکے، تو وہ اب اسے کہیں دور کیوں لے کر جا رہا تھا؟ خیر، اب وہ اتنی دور تک آئی اپنے خوابوں کو چکنا چور ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے التمش کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ التمش، بس اب ہم یہیں کہیں بیٹھ کر بات کر لیں، اب تو چلتے چلتے میرے پاؤں بھی تھک گئے ہیں۔ گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اس نازک سی ہیل میں چلتی ریحام کے پاؤں اب واقعی میں دکھنے لگے تھے۔ مزید کچھ فاصلے پر جاتے اس نے التمش کو پکارے تھکے ہاڑے لہجے میں کہا تو التمش نے واپس مڑتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، بس 2 منٹ ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ التمش اسے سنسان ڈیرے کے کنارے پر موجود چارپائی پر لے گیا تھا اور اب اسے بیٹھنے کو کہا تو ریحام میں گہرا سانس بھرے بیٹھ چکی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو التمش؟ تمہاری اماں کہاں ہے؟ ریحام نے بیٹھتے ہی یہ پہلا سوال التمش سے اس کی اماں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اگر اس کے آس پاس کوئی عورت موجود ہوتی تو وہ قدرے پرسکون ہو جاتی، کیونکہ اس ویرانے میں التمش کے ساتھ اکیلے بیٹھنے میں اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ التمش ابھی تک چارپائی پر اس کے قریب بیٹھا نہیں تھا، وہ یوں ہی کچھ فاصلے پر کھڑا بار بار اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ وہ اماں؟ ہاں، وہ ہمارے کے عزیز رشتے دار کی وفات ہو گئی ہے تو اماں وہیں گئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں آ جائیں گی۔ التمش نے فوراً ہی جو دماغ میں آیا بہانہ بنا کر ریحام کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور ریحام وہ اس کی بات کو سنے گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ تم یہ چادر اتار سکتی ہو، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے یوں سرتا پیر چادر میں ڈھکا چھپا دیکھ کر التمش سخت
بدمزہ ہوا تھا اسے، تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ شہر کی لڑکی کھلے بال اور چست سا لباس پہنے اس سے ملنے آئے گی، لیکن نہیں، ریحام اس کی سوچوں سے بالکل الٹ خود کو ڈھانپ کر آئی تھی۔ التمش کی بات پر ریحام مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میں، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ریحام؟ وہ اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے لگا تھا تاکہ وہ اس کے کہے کے مطابق اس کی ہر بات کو مانتے اس کے کام کو آسان کر دے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میں، اچھا چلو یہ نقاب ہی اتار لو۔ اب کی بار التمش نے اس کی جھجک کو دیکھتے نقاب اتارنے کو کہا، تو ریحام نے کچھ پل سوچتے پھر دھیرے سے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، ستوان آنکھ، بڑی بڑی گہری سی آنکھیں، بڑے بڑے گال، گلابی اور گال اور تراشیدہ ہونٹ۔ ریحام واقعی میں حسن کا پیکر تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ التمش کے ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جائے۔ التمش اس کے رنگ و روپ اور اس کے حسن کو دیکھ کچھ پل تو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، اور اسے یہود کی طرف دیکھتا پا کر ریحام شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، میرا مطلب بہت پیاری ہو۔ التمش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اور کن الفاظ میں ریحام کی تعریف کرے۔ وہ واقعی میں بے حد حسین لڑکی تھی۔ التمش، میں تمہاری اماں سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کب میرے بھائی اور بھابھی سے آ کر میرے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ اس کے یوں خود کی تعریف کرنے پر ریحام بے ساختہ ہی کان کی لو تک سرخ ہوئی، پھر مدعے کی بات پر آئی تھی۔ ہاں، وہ جلد از جلد التمش کی اماں سے ملتے واپس گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بھابھی کو 2 سے 3 گھنٹے میں واپس لوٹنے کا کہہ کر آئی تھی، اور 2 گھنٹے وہ گزر چکے تھے اور ابھی واپس جانے میں بھی اسے بہت وقت لگنا تھا۔ اماں سے بھی مل لینا، پہلے مجھ سے تو مل لو۔ یکدم ہی التمش کے لہجے میں خماری اتر آئی تھی۔ وہ اسے گہری بے باک نظروں سے دیکھتے قدم اس کی جانب بڑھانے لگا، تو ریحام چارپائی پر بیٹھے بے ساختہ ہی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی تھی۔ بس اب چک چک کرنا بند کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو، وہ اپنے اصلی روپ میں آتے گوار پن سے بولا، تو اس کے لہجے کو سن ریحام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ التمش، یہ تم کیسے بات، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں تمہاری صورت دیکھنے کے لیے بلایا ہے؟ نہیں، میں تو تمہیں پورا کا پورا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہاری صورت تو کافی خوبصورت ہے، مزید سب کچھ بھی بے تحاشا خوبصورت ہوگا۔ وہ کمینگی سے اپنی گردن کی نس کو سہلاتے اسے ایکس-رے کرتی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا، اور ریحام جس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ التمش اسے دھوکہ نہ دیتے، اس پر اب حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تھے۔ سارے خواب پل میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ڈھلتی سوچوں پر ماتم کر رہی تھی کہ اگلے ہی پل اسے التمش کا ہاتھ اپنی چادر کے کنارے پر محسوس ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے اس کے بدن سے جدا کر چکا تھا۔ التمش کی اس حرکت پر اس ویرانے میں ریحام کی چیخ گونجی تھی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ اپنے آس پاس سے کسی نسوانی چیخ کو سنتے عالم شاہ نے نظر ادھر ادھر گھمائے دیکھنا چاہا، لیکن دور دور تک اسے کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا تھا۔ خیر، اسے اپنا وہم سمجھتے وہ ایک بار پھر سے ساتھ والے گاؤں سے آئے ان وڈیروں کو زمینیں دکھانے لگ گیا تھا۔
ابھی کچھ دیر پہلے ہی عالم شاہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ڈیرے پر پہنچا تو وہاں یہ لوگ پہلے سے ہی موجود عالم شاہ کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہیں سے عالم شاہ انہیں اپنی زمینیں دکھانے لے آیا تھا۔ ارے تم تو ابھی سے چیخنے لگی میری جان، کیا ہوا؟ کیا میرا انداز پسند نہیں آیا؟ تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں یہاں بلائے تم سے پیار محبت کی باتیں کروں گا، تمہیں اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ میں واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے نکاح کروں گا؟ تم اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں ہو جتنا بن چکی ہو، کیونکہ میں تم سے صرف ٹائم پاس کر رہا تھا، اور اب بھی کچھ مزے لیے تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ التمش کی یہ زہر آلود آواز ریحام کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اونڈیلی جا رہی تھی۔ ہاں وہ پتھر کی مورت بنے بے حس و حرکت بیٹھی رہی، اپنا مان ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ عزت بھی خطرے میں تھی۔ سارے خواب پل میں چکنا چور ہو چکے تھے۔ اب سیدھے طریقے سے اپنا آپ میرے حوالے کر دو، ورنہ میں زبردستی۔ التمش مزید آگے بڑھے ریحام کے کندھے کو تھام گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بے باک حرکت کرتے اس کی شرٹ کو کندھے سے دبوچتے پھاڑ دیتا۔ ریحام اگلے ہی پل ہوش میں آتے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار گئی تھی۔ ہاں وہ اس کی باتوں میں آئے بہت پچھتا رہی تھی، لیکن اب وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ اس سچویشن کو ہینڈل نہ کر سکتی۔ اگلے ہی پل خود کو مضبوط کیے وہ اس چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ التمش چہرے پر یوں اچانک تھپڑ لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ یہ تھپڑ صرف اس کے چہرے پر ہی نہیں بلکہ اس کی مردانگی پر بھی لگا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے غصے سے تن پن کرتا، اس سے پہلے کہ ریحام کو ایک بار پھر سے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا وہ فوراً سے پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ خبردار خبردار، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، ریحام ہذیانی کیفیت میں چیختے اپنے گلے میں جھولتے دوپٹے کو خود پر اچھے سے اوڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کی چادر التمش اس کے بدن سے جدا کیے دور پھینک چکا تھا۔ بددماغ لڑکی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پہلے تو میرا صرف تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دینے کا ارادہ تھا، لیکن اب تمہیں ایسی بڑتناک سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی مرد پر ہاتھ اٹھانے کا سوچو گی بھی نہیں۔ مرد؟ تف ہے تم جیسے مرد پر، بلکہ تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ التمش اسے خطرناک دھمکیاں دیتے ڈراتے ایک بار پھر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، ریحام نے باقاعدہ اس کے چہرے کی جانب تف کرتے اسے اچھے سے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ہاں اسے خود پر بھی تحاشا غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس شخص کی باتوں میں آئے یہاں تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب سب سے پہلے اس سچویشن کو ہینڈل کرتے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس اپنے گھر جانا تھا، جو کہ اس کی محفوظ 4 دیواری تھی، جہاں اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تیری تو ساری اکڑ ابھی میں نکالتا ہوں۔ التمش اپنی بے عزتی پر دل ملا کر رہ گیا تھا۔ وہ جتنا معصوم ریحام کو سمجھ رہا تھا وہ اتنی معصوم ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس کا یہ شیرنی والا روپ دیکھتے وہ
کچھ پل کے لیے گڑبڑایا بھی تھا کہ اس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن پھر دل میں بے ساختہ یہ خیال آیا کہ ریحام جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کر، آخر کار وہ تھی تو ایک نازک جان لڑکی ہی، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرتے اسے اس کے ارادوں سے روک سکتی تھی۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ التمش کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ ریحام ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ وہ یوں بلند آواز میں اس لیے بول رہی تھی اگر کوئی آس پاس موجود ہوگا تو اس کی آواز کو سنتے ضرور اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ شاہ سائیں، اس جانب سے عجیب آوازیں آ رہے، لگتا ہے کسی کی بھیڑ بکریاں زمینوں میں آ چکی ہیں۔ عالم شاہ نے اپنے خاص بندے کی آواز پر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر موجود ان زمینوں کی جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں چند سالوں پہلے عالم شاہ نے ایک ڈیرا بھی بنوایا تھا، لیکن اس کا آنا جانا ان زمینوں پر بہت کم ہوتا تھا، اس لیے وہ ڈیرا ابھی تک سنسان تھا۔ دیکھ لیتے ہیں، ہم ویسے بھی ان زمینوں کی جانب ہی جانے والے ہیں۔ عالم شاہ نے اپنے ساتھ موجود ان دونوں وڈیروں کو اپنے ساتھ ان زمینوں کی جانب آنے کا اشارہ کیا اور پھر لمبے لمبے دم بڑھلاوے جانے بڑھ گیا، جبکہ دوسری جانب ریحام کی لاکھ دھمکیوں کے باوجود بھی التمش اپنے ارادوں سے پیچھے نہ ہٹنے کا سوچتی، اسے ایک بار پھر سے کندھوں سے دبوچ اپنے قابو کر چکا تھا۔ ریحام مسلسل چیختی، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مارتے، اسے اس سے دور دھکیلنے کی بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن التمش کی گرفت اس کے کندھوں پر بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے کسی طرح سے دبوچی اس چارپائی پر گرانا چاہتا تھا، لیکن نہیں، ریحام اپنی پوری قوت لگائے مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے التمش کے ہاتھ کی پشت پر اپنے تیز ناخنوں کا جیسے ہی دباؤ دیا تو التمش نے درد محسوس کرتے غصے میں آئے اگلے ہی پل اس کے کندھے سے شرٹ کو چاک کر دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے پورا سینے تک پھاڑ دیتا۔ ریحام نے تیزی سے اپنی شرٹ کو سنبھالتے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ اس کی ہمت جیسے اب جواب دے رہی تھی کہ وہ اس جانور کی قید میں پھنس چکی ہے۔